معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ حبیب اللہ۔ یوں ہی باتیں کرتے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھے۔ اب آفتاب غروب ہو چکا تھا اور سیاحوں نے اپنی منزل کا رخ شروع کر دیا تھا۔ ہم چلتے چلتے کرتبہ کے شہر جدید کے سامنے پہنچے، جہاں سے دریا ایک پل کے ذریعے عبور کیا اور کرتبہ کی ایروسکی نامی مارکیٹ میں جا پہنچے تو فیصلہ کیا شام کا کھانا اسی سینٹر میں کسی ریسٹورنٹ سے کھا لیا جائے۔ ہم مارکیٹ کے اندر گئے تو شمیم نے میک ڈونلڈ کی بجائے ٹرکش کباب کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو ہم ایک ٹرکش کباب ہاؤس کے اندر گئے اور کاؤنٹر پر کھانے کا آرڈر دینے لگے تو ایک طرف سے آواز آئی، نظامی صاحب آپ؟ مجھے پردیس میں اپنی زبان اور پھر ایسے شخص کی آواز نے متوجہ کیا جو میرا نام تک جانتا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ حبیب اللہ تھا۔ حبیب اللہ نے مجھے گلے لگا کر اس طرح سینے سے سینچا جیسے کوئی اپنے قریبی عزیز کو لگاتا ہے۔ اس میں حبیب اللہ کا خلوص اور پیار اس کے انگ انگ سے ٹپک رہا تھا۔ حبیب اللہ سے میری ملاقات 5 سال پہلے کرتبہ میں ہوئی تھی۔ تب میرے ساتھ ملک عبد القیوم آفریدی، منیر حسین اور شبیر مغل بھی تھے، لیکن اس بار میں اپنی بیگم کے ساتھ تھا۔ حبیب اللہ تقریباً 10 سال پہلے جلال پور جٹا گجرات سے نقل مکانی کر کے کرتبہ آ کر آباد ہوا تھا۔ دن رات محنت اور لگن سے کام کیا، کچھ پیسے کمائے تو اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ قلیل عرصے میں اس قدر کامیابی حاصل کی کہ آج شہر کے عین مرکز میں اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ اس کے بھائی بھی اسپین میں مقیم ہیں اور دوسرے شہروں میں کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ سب پیار و محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ حبیب اللہ شمیم سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملا اور پھر اپنے ایک عزیز اظہر کو کہا کہ نظامی صاحب اور بھابھی کے لیے اچھا کھانا تیار کرو۔ اس دوران یہ ملک عبد القیوم آفریدی اور دوسرے احباب کے بارے میں پوچھتا رہا۔ میرے پہلے سفر اندلس، جس کے بعد میں نے اندلس منظر با منظرنامہ نامی سفر نامہ لکھا تھا، پر بات چیت ہوتی رہی۔ خوش قسمتی سے اس سفر نامے کی ایک کاپی میرے بیگ میں تھی جو حبیب اللہ کو دی تو اس نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کتاب میں مختصراً حبیب اللہ اور اس کے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر کھانا کھایا تو مزہ آ گیا۔ کھانا لذیذ تھا کیونکہ اس میں میزبان کا بہت زیادہ پیار شامل تھا۔ سب ہیڈنگ کرتبہ کی مہمان نوازی۔ حبیب اللہ ہم سے مل کر انتہائی خوش ہوا۔ خوشی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ پھر اس نے رزاق نامی اپنے ساتھی کو فون کر کے ہماری آمد کی اطلاع دی۔ ہم رزاق سے بھی پچھلی بار ملے، چنانچہ رزاق نے ہمیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور کہا اللہ کے فضل سے میرا گھر 6 کمروں پر مشتمل ہے جو کرتبہ کے نواح میں ایک خوبصورت قصبے میں واقع ہے۔ میرے بیوی بچے بھی اب آ چکے ہیں، وہ بھی آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ رزاق نے جس خلوص کے ساتھ ہمیں دعوت دی اسے مسترد کرنا مشکل تھا، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہم نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا تو اس نے ہماری معذرت قبول کی، لیکن کہا اگر گھر نہیں آ سکتے تو کل میں گھر سے کھانا تیار کر کے حبیب اللہ کے ریسٹورنٹ میں لا کر آپ کو کھلاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حبیب اللہ مجھ سے گلہ کر رہا تھا کہ میں نے اپنی آمد سے انہیں مطلع نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس نے اظہر کو کہا کہ جب تک نظامی صاحب کرتبہ میں ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور اس دوران تمہیں ہی ریسٹورنٹ کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، نظامی صاحب میں صبح 11 بجے اپنی گاڑی لے کر آپ کے ہوٹل پہنچ جاؤں گا اور آپ کو کرتبہ شہر، مدینۃ الزہرا اور گرد و نواح کی سیر کرواؤں گا۔ میں نے حبیب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ آپ ہماری فکر نہ کریں اور سیر و سفر ہمارا مشغلہ ہے، ہم اپنے پروگرام کے مطابق سیر کریں گے۔ آپ کاروباری اور مصروف آدمی ہیں، ایسے میں ہم آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتے، لیکن جب تک ہم نے حامی نہیں بھری۔ حبیب اللہ کا خلوص بھرا اصرار جاری رہا۔ ہم نے حامی بھری تو حبیب اللہ نے اپنی گاڑی میں ہمیں ہوٹل پہنچایا۔ ہمارا ہوٹل اور کمرہ دیکھ کر جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ ہم محفوظ اور آرام دہ جگہ پر مقیم ہیں تو پھر وہ صبح دوبارہ آنے کے وعدے کے بعد واپس چلا گیا۔
ہمارے ہوٹل میں رات کو بڑی چہل پہل تھی، جہاں دوشیز گانے مغرب کو چہکتے مہکتے ڈسکو ڈانس پیتے پلاتے خرمستیاں کرتے دیکھا تو ہمارا بھی دل بہک گیا۔ ایسے میں بیگم کے بدلتے تیور کام آئے، جنہیں دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھا اور بیگم کے ہمراہ اپنی آرام گاہ کا رخ کیا، جہاں پہنچ کر ہم نے یاد ماضی میں کھونے کی بجائے چراغ حسن حسرت کی پیروی کا فیصلہ کیا۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں، زلف عنبر یار کے قصے سنیں، طرۂ طرح دار کی باتیں سنیں۔ سب ہیڈنگ مسجد کرتبہ۔ آج ہمیں مسجد کرتبہ کی زیارت کرنی تھی، چنانچہ صبح سویرے خوشی خوشی اٹھے، غسل کیا، نماز فجر ادا کی اور ناشتے کے لیے ہال میں جا پہنچے، جہاں سیاح دونوں ہاتھوں سے کھانے اور پینے میں مصروف تھے۔ سیاحت کے دوران میں صبح ناشتے کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، چونکہ مسافر کو معلوم نہیں ہوتا کہ دوپہر کا کھانا کہاں اور کب ملے گا، اس لیے ہوٹل بک کروانے سے پہلے میں ان کے ناشتے کے لوازمات کو بھی مد نظر رکھتا ہوں۔ کرتبہ میں اس ہوٹل سے بہتر ناشتے کے لوازمات کہیں اور نہیں تھے، جو سچ ثابت ہوئے۔ ہم ڈائننگ ہال میں پہنچے تو ایک طرف ایک لمبی میز پر ناشتے کے لیے مختلف قسم کی بریڈز، سیریل، انڈے، مکھن، پنیر، شہد، دہی، مختلف اقسام کے ٹھنڈے اور گرم مشروبات اور انواع و اقسام کے پھل، یہ سب کچھ موجود ہو تو پھر سیاح باتوں سے زیادہ کھانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی کیا۔ شمیم وزن بڑھنے کے خطرے کے پیش نظر زیادہ کھاتی نہیں، لیکن مجھے ایسی کوئی فکر نہیں، چنانچہ میں نے دل کھول کر ناشتے کے تمام لوازمات سے پورا انصاف کیا۔ انصاف کرتے کرتے جب سانس لینے کی گنجائش باقی رہی تو ہاتھ روکے، ورنہ میں اپنا کام جاری رکھتا۔ اس میں شمیم بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی، جو ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ اب بس کرو، یہ زندگی کا آخری کھانا نہیں۔ میری طرح بہت سے یورپی سیاح بھی اس طرح کھاتے کہ جو پیسے ادا کیے ان کا حساب برابر، بلکہ ادائیگی سے زائد ہی کھایا جائے تاکہ قلبی سکون ملے۔ کچھ گوریاں آنکھ بچا کر انڈے، ٹوسٹ اور دوسری اشیاء ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر اپنے دستی بیگ میں رکھتی بھی نظر آئیں تاکہ حساب بھی برابر رہے اور دوپہر کو ضرورت کے وقت یہ کھایا بھی جائے۔ سب ہیڈنگ مسجد کا باغ۔ ناشتے کے بعد شمیم نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ چند قدم لڑکھڑا کر چلنے کے بعد جب ناشتہ شکم میں اترا تو میری سانس بحال ہوئی۔ ناشتے کے بعد ہوٹل سے نکلے اور مسجد جا پہنچے، جہاں معلوم ہوا کہ اس وقت مسجد کے اندر تعمیر کیے گئے گرجا گھر میں عیسائی عبادت میں مصروف ہیں، جن کی عبادت 10 بجے ختم ہوگی۔ 10 بجے کے انتظار میں ہم مسجد کے صحن میں مالٹے، زیتون اور دوسرے پھلدار درختوں کے درمیان گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں پانی کا تالاب اور اسلامی دور کے وضو خانے، مسجد کی بیرونی دیوار کے اندر کی طرف بنے ہوئے برآمدوں کی بناوٹ اور سجاوٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہم گھومتے پھرتے فوٹو تیار کرتے ماضی میں کھوئے ہوئے اس عظیم مسجد کی حیت اور اس کے پیچھے مسلمانوں کے ادراک کا جائزہ لیتے رہے۔ یہ برآمدے مسجد کے تینوں طرف ہیں، انہیں ایک خاص مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہمارے علاوہ اسلامی دنیا سے کثیر تعداد میں مسلمان مرد، عورتیں اور بچے بڑے غور اور عقیدت کے ساتھ مسجد کے در و دیوار دیکھ رہے تھے۔ اسلام میں مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل رہی، جہاں نمازیں تو ادا کی جاتی تھیں، لیکن ان سے علمی، ادبی، ثقافتی اور حربی مراکز کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ درس و تدریس، عدل و انصاف، ریسرچ، منصوبہ بندی، تجربہ گاہیں، فلاحی سینٹر، غریبوں کو مفت کھانا، علاج معالجہ، خواتین کی علمی و ادبی تربیت کا غرض زندگی کے ہر شعبے کے لیے مساجد کو ہی استعمال میں لایا جاتا تھا۔ مسجد کرتبہ کو تعمیر کرنے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ میں نے شمیم کو بتایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف کے برآمدے ہسپتال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جہاں اس زمانے کے نامور ڈاکٹر اور حکیم لوگوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ یہاں ہی ابو قاسم نے سرجری کا آغاز کیا تھا۔ ابو قاسم مسجد کے ساتھ والے محلے میں رہتے تھے۔
ان کا مکان اب بھی اس گلی میں موجود ہے۔ ابو قاسم دنیا کا پہلا سرجن ہے جس نے جدید سرجری کا آغاز کیا اور سرجری میں استعمال ہونے والے آلات ڈیزائن کیے جن سے وہ مریضوں کے آپریشن کیا کرتا تھا۔ اس نے سرجری کے لیے جن ٹانکوں کو ایجاد کیا تھا وہ یورپ بلکہ دنیا بھر میں 500 سال تک استعمال میں رہے، بلکہ دنیا بھر کے سرجن اس کی پیروی کرتے رہے۔ کچھ یہی سبب ہے کہ دنیا کے سرجن ابو قاسم کو بابائے سرجری کے خطاب سے پکارتے ہیں۔ جب میں بابائے سرجری ابو قاسم کے بارے میں شمیم کو بتا رہا تھا تو شمیم میری باتیں بڑی خاموشی کے ساتھ ایک اچھے طالب علم کی طرح سنتی رہی۔ پھر اس نے بائیں طرف کے برآمدے کی طرف اشارہ کیا تو اس کا مطلب ہے اس طرف عدلیہ اپنے کام میں مصروف ہوتی تھی۔ ہم نے اس برآمدے میں جا کر دیکھا تو واقعی یہاں اس زمانے کے مفتی اعظم یعنی چیف جسٹس اپنی عدالت لگاتے اور لوگوں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ مسجد کے ایک حصے میں کرتبہ کے نامور محدث، فقیہ، حافظ القرآن، مورخ موجود رہتے اور لوگ ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ امام کرتبی نے اسی جگہ بیٹھ کر تفسیر قرآن کو مکمل کیا تھا۔ ان کے شاگردوں کی کثیر تعداد مسجد میں موجود رہتی تھی جو ان سے علمی پیاس بجھاتی رہتی تھی۔ مسجد کے ایک حصے میں مسافر اور فقراء مقیم رہتے جنہیں 2 وقت کا کھانا مفت میں کھلایا جاتا تھا۔ اندلس کا خلیفہ اور شاہی خاندان کے لوگ بھی نمازیں اسی مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد میں آنے کے لیے خلیفہ اور شاہی خاندان کے لوگ حفاظتی امور کے پیش نظر زیر زمین خفیہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ یہ راستہ محل کو مسجد سے ملاتا تھا۔ جمعے کے دن تعلیم و تدریس کا کام بند ہوتا تو اہل کرتبہ اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے گھروں سے کھانے پکا کر لے آتے اور نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اسی باغیچے میں جسے جہاں جگہ ملتی وہ وہاں ہی دسترخوان بچھا دیتا۔ جمعے کا دن یہاں ایک میلے کا سماں ہوتا تھا۔ مسلمان اجلے اجلے لباس زیب تن کرتے، اکثریت سفید لباس کو پسند کرتی تھی۔ جبہ اس زمانے میں بھی مسلمان مرد پہنتے تھے جبکہ خواتین روایتی عربی لباس جس میں پردے کا مکمل انتظام اور سر کو ڈھانپ کر مسجد آتی تھیں۔ عورتیں، بچے اور مرد سب مسجد میں جمع ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، نمازیں ادا کرتے، کھانا کھاتے اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ لوگ ایک دوسرے کے خاندانوں سے ملتے اور یوں بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی۔ مساجد کا ایسا ماحول صرف کرتبہ میں ہی نہیں تھا بلکہ ایسا پورے اندلس بلکہ پوری اسلامی دنیا میں تھا، جس کے نشانات اب تھوڑے تھوڑے کچھ اسلامی ملکوں میں نظر آتے ہیں۔ شمیم کہنے لگی، آپ نے مساجد کے استعمال کا جو بتایا یہ تو انتہائی مفید استعمال تھا، لیکن افسوس دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک جن میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان بھی شامل ہیں نے مساجد کو خواتین کے لیے ممنوع جگہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ عورتیں ہر سوسائٹی کی نصف آبادی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اور پھر عورت ایک ماں بھی ہے جسے بچوں اور قوم کی آئندہ نسلوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ ان کے لیے اگر مساجد کے دروازے بند کر دیے جائیں تو یہ ترقی کی بجائے زوال کا سفر ہے۔ ممکن ہے اسلامی دنیا میں زوال کا یہ بھی ایک نتیجہ ہو کہ ہم اسلام اور اسلامی روایات کی اصل روح سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کاش آج کے مسلمان مسجد کے تقدس اور اس کے اصلی روح کو سمجھ کر اسے واپس اپنی اصلی حالت میں بحال کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے ہوئے ان کی جلالیت اور ستوت کو دوبارہ بحال کر دیں۔ میں نے شمیم کو بتایا کہ میں حلب اور دمشق کی جامع مسجد، مسجد اقصیٰ اور مسجد صغریٰ میں حاضری دے چکا ہوں اور آج مسجد کرتبہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ مساجد 7ویں صدی میں تعمیر ہوئیں اور انہیں تعمیر کرنے والے امیہ حکمران تھے۔ یہ مساجد اس قدر وسیع، خوبصورت اور مضبوط ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اور پھر زمانے کے انتہائی کڑے ادوار گزرنے کے بعد آج بھی بڑے وقار کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان مساجد کو دیکھنے کے بعد انسان سوچنے لگتا ہے کہ امیہ حکمرانوں کو مساجد کی تعمیرات سے بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی وسعت اور جلالیت کا یہ حال ہے
کہ ہر مین کے بعد مسلمانوں کی نظریں ان مساجد پر آ کر ٹھہرتی ہیں۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ ٹھیک 10 بجے مسجد موجودہ چرچ کی گھنٹیاں بجنی شروع ہوئیں تو عبادت گزار عیسائی باہر نکلنا شروع ہوئے۔ مرد سوٹ اور عورتیں سکرٹ میں تھیں۔ جن عیسائی عورتوں کی جوانی کا رس نچڑ چکا تھا، بلکہ اب ان کے جوش و جذبے اور خواہشات بھی سرد پڑ چکی تھیں۔ انہوں نے جوانی کے کرتوتوں سے توبہ کر کے اپنے سر ڈھانپے ہوئے اور نگاہیں نیچی کی ہوئی تھیں، جبکہ عیسائی مرد مسجد کے صحن میں مست جوانیوں کے حامل سیاح دوشیزگان مغرب کو تاڑتے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اسی تاڑا تاڑی میں ایک عمر رسیدہ بزرگ گرتے گرتے بچے، چونکہ ان کی نگاہیں راستے کی بجائے کسی اور تاڑ میں تھیں۔ ان تاڑو بوڑھوں کو دیکھ کر مجھے یاد آیا، سنا ہے کسی نے ایسے ہی ایک بوڑھے سے پوچھا، بابا جی، مرد کو شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ بوڑھے نے بڑی سادگی سے جواب دیا، رسم سوم تک۔